دے سکتے ہیں. یہ دعاؤں کا سائبان ہے, یہ رحمتوں کا شامیانہ ہے, جس کے سر پر ہیں وہ قدر کر لیں, وہ دعائیں لے لیں, ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں. تو بچوں, جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں, بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہ کریں ایسا, ماں باپ کو وقت دیں. ایک اور بات بتاتا چلوں, میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ تو میں اسی ٹاپک کو پورے بیان میں کنکلوڈ کرتا, لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں. جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے نا, بوڑھا ہو جاتا ہے, تو بیسیکلی یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں وہ بچہ ہو جاتا ہے. ایک سائیکل آف لائف ہے. اب وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے, لسننگ پاور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اس کو کچھ باتوں کو 2-3 بار سن کر سمجھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کے والدین اس ایج پر پہنچ گئے ہیں اور وہ آپ سے کسی بات میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہا سمجھ نہیں آیا, ذرا اونچا بولو سنائی نہیں دے رہا, انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو رہا ہے, تو اس میں اریٹیٹ نہیں ہونا ہے, اس میں تکلیف یا آپ محسوس نہیں کرنی ہے, بلکہ آپ اس کو انجوائے کریں. بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے نا, تو ہمارا ایک ایک جملہ ماں باپ 25-25 بار سنتے تھے, ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے, وہ منہ بھی چومتے تھے, جواب بھی دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے بیٹا 4 بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو. آج آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے ایک ہی بات بار بار کرتا ہے, ایک ہی بات کو 4 بار سوال کرتا ہے, ہم جواب دیتے ہیں. تو اگر ماں باپ اس ایج پر پہنچ گئے ہیں تو ان باتوں سے اریٹیٹ ہونے کی بجائے ان کی خدمت کریں. خدا کی قسم نصیب والے ہیں وہ بچے جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا. ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا, ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. the second پرسنالٹی یا کیٹیگری کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے تارک سنتی, میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج انفارچونیٹلی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. میلاد تو مناتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, منانا چاہیے, لیکن سنتوں پر پریکٹیکلی عمل کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فٹ اسٹیپ کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ آج تو ہمارے کچھ الگ سے گولز بن گئے ہیں, ہماری کچھ الگ پریورٹیز ہیں, ہم تو کسی اور کو فالو کرنے لگ گئے. فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے, فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے, اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے, زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے. آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو, آپ کے لیے راتیں جاگتا ہو, آپ کے لیے آنسو بہاتا ہو؟ جی ہاں, میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, 1450 سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں, رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. ہمیں یاد کرنے والے, ہمارا خیال رکھنے والے, اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں, ان کے طریقہ کار پر زندگی نہ گزاریں, تو کس کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں؟ تو یاد رکھیے گا, سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. آج کل ایک عجیب فینومینا, ایک عجیب مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, یار سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دو. نہیں جناب, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے لیے سنت بھی بہت کچھ ہے. اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے؟ سنو, میرے آقا فرماتے, ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا, اور ایک جگہ فرماتے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اٹس اپ ٹو یو which road you want to be with that. کس روڈ پہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ اس روڈ کو, اس زندگی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک کا معاذ اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکے, اس طرح کا لائف کہ جناب سنتوں سے بالکل دور, یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ اب غور کر لیجئے, تو جناب سنتوں پر عمل کیجئے. تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا, وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. ایک امتی ہونے کی حیثیت سے, نبی پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ امتی ان پر درود پاک پڑھے. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی پرسنالٹی, ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے, آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا. ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا. یاد رہے جبریل امین وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے. تو جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا جس کا مضمون ہے کہ جبریل یہ تو بتاؤ, تم نے سارے جہان دیکھے ہیں, سارے دور دیکھے ہیں, کیا مجھ جیسا کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر, یہ کتنا ریلیونٹ کوسچن ہے. دس کوسچن از ناٹ فار دس امہ. جب سے کائنات بنی اور ہم نبی پاک آخری نبی ہیں, فرماتے ہیں جبرائیل بہت سو سے ملے, ساری دنیا دیکھی, مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا, میں اس جواب کو چاہتا ہوں میں نثر میں نہیں بلکہ آپ کو ایک شعر میں سناتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, کمال کی شخصیت ہے, پوری حدیث کو ایک شعر میں کیسے قلم بند کرتے ہیں. کہتے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے,
सिदरा पे कौन रहते हैं? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। कहते यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया, क्योंकि रब ने आप जैसा दुनिया में फिर किसी को ना बनाया। एक और जगह सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह ने अपने हबीब को बाकमाल बनाया, ऐसा बनाया, सुभान अल्लाह। एक और जगह सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान हम क्या बयान करें। और जब खास तौर पे नबी पाक के मिराकल्स की बात की जाए, मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, जब जब सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे, हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, ठीक है, नबूवत के इजहार की दलील के लिए मौजज़ात अता किए। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान देखें कि हजरत आदम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम से पहले तक जितने अंबिया गुजरे, उन सबको जितने मौजज़ात दिए गए, नबी पाक को उन सब का मजमुआ अता फरमाया, टोटल ऑफ दैट। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कुछ एक्सक्लूसिव नबी पाक को खास तौर पर कुछ ऐसे मौजज़ात दिए जो इससे पहले किसी को नहीं दिए गए। अल्लाह अकबर, इतनी शान, इतने मौजज़ात कि हम बयान करते जाएं तो वक्त खत्म हो सकता है, कई रातें गुजर जाएंगी। लेकिन टॉपिक जो मैंने चुना है कि कई रातें चाहिए, कई दिन चाहिए, बल्कि सच्ची बात है जिंदगियां खत्म हो जाएं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का चर्चा, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो सकती। शायर लिखते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आपके औसाफ को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। मगर जो मैं टॉपिक आज आपके सामने रखना चाहता हूं, whenever we talk about the miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, सुभान अल्लाह, there are extraordinary, इतने शानदार मौजज़ात हैं कि अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे कैसे पावर दिए, स्पिरिचुअल पावर भी दिया, फिजिकल पावर भी दिया, आपकी जबान में भी तासीर दी, आपकी निगाहें भी बाकमाल हैं। अल्लाह अकबर। मैं नबी पाक की जवानी और जोबन की बात नहीं करता, एक ही मिरेकल को बात करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम झूले में है। झूले में बच्चा जो होता है, नॉर्मल बच्चा, हमारे बच्चे तो बड़े कमजोर से, उनकी तो कहते हैं गर्दन पर भी हाथ रखो वरना गर्दन भी लुढ़क जाएगी, जरा बड़ा कमजोर सा होता है बच्चा, ठीक है ना। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ये बाद में ईमान लाए, ठीक है। जब ये ईमान लाए ना, तो कहते हुजूर ईमान तो अभी लाया हूं, मगर आपकी तरफ से मुझे खामोश इस्लाम की दावत पहले ही मिल गई थी, मैं इंस्पिरेशन तो मैंने आपसे पहले ही हासिल कर ली थी। जब आप झूले में थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको देखता था, आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ हो जाता था, आप जिधर इशारा करते थे चांद उस तरफ जाता था। मैंने झूले में आपका ये कमाल देख लिया था, ईमान तो बाद में लाया। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनके चचा कह रहे हैं। अब छोटा सा बारीक सा नुक्ता पेश कर रहा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जब हमें मिलते हैं तो हमें कहते हैं बचपन में तुम ये करते थे। हम कहते हैं अच्छा भाई करते होंगे, हमें तो याद नहीं, हम तो छोटे थे, बचपन की बातें हमें तो नहीं पता होती, हमारे बुजुर्ग हमें बता रहे होते हैं। मगर नबी पाक ने यह ना कहा कि चाचा जान मुझे नहीं मालूम कि झूले में क्या होता था। आका फरमाते हैं जी चाचा जान, मैं जिस तरफ इशारा करता था चांद उस तरफ जाता था, मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, और चांद अल्लाह की बारगाह में जो तस्बीह करता था, ऐ चाचा मैं उस तस्बीह को भी सुना करता था। अल्लाह अकबर। मेरे आका वो हैं जो अभी पिंगोड़े में हैं, अभी झूले में हैं, और समात का आलम यह है कि चांद की तस्बीह की आवाज सुन रहे हैं। पावर का आलम यह है कि जिधर इशारा फरमा रहे हैं उधर को चांद जा रहा है। फिर क्यों ना बरेली के ताजदार लिखें कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। देयर आर सो मेनी मिरेकल्स। मगर एक कमाल की बात आज मैं बताऊं, उलमा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने मौजज़ात हैं ना, नो डाउट देयर आर सो ब्यूटीफुल, मगर जो कैलिबर है, जो नबी पाक का स्टेटस है, उसके मुताबिक तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। नबी पाक का जो मकाम है ना, उसके मुताबिक सिर्फ दो ही मौजज़ात हैं, है ना कमाल की बात। चांद के दो टुकड़े करना, सूरज को वापस पलटाना, कंकरियों का कलमा पढ़ना, नबी पाक के लिए दरख्त आकर सजदा करते, जानवर गुफ्तगू करते, क्या ये सारी बातें नॉर्मल हैं? प्यारे आका का जो मकाम है ये सब इट इज नॉर्मल फॉर हिम। स्पेशल दो ही मौजूदात हैं जो नबी पाक के कैलिबर और आपके स्टेटस के मुताबिक हैं। वो कौन से हैं? उलमा कहते हैं एक है मेराज का मौजज़ा, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को रब ने अपने पास बुलाया, अपना दीदार करवाया। याद रहे कायनात में कोई और नहीं है,
جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو، کلام اس طرح کیا ہو اور دیدار بھی کیا ہو، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا کی گئی. اور ایک چلیں چھوٹا سا مسکنسیپشن بھی ساتھ ساتھ دور کر دوں. بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں. یاد رہے یہ متفقہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا. تو جب رب عز و جل نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو رب نے اپنے حبیب کو سب عطا فرمایا. تو بہرحال ایک ہے معراج. اچھا اب تک میں نے جتنے معجزات بیان کیے ہیں وہ معجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہم آئی وٹنس نہیں ہیں اس کے. سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر ایک خوشی کا سما ہے، کیونکہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوگی نا وہ جب بھی پیارے آقا کا کمال سنے گا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، انتھوزیزم بڑھے گا، انرجی بڑھے گی. مگر وی آر ناٹ آئی وٹنس آف دوز میریکلز. لیکن اب جو میں معجزہ بتانے جا رہا ہوں نا، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے، اور وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور ہم اس سے برکت لے سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو نبی پاک کے قلب اقدس پر نازل ہوا. سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پاور دی گئی کہ نبی پاک کی قلب اقدس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا، قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچئے قلب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینے کے آثار آتے تھے، ایک کیفیت بن جاتی تھی. صحابہ ریئلائز کر لیتے کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے. سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا نا تو اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی زمین سے لگ گئی کیونکہ اس بوجھ کو وہ بھی نہ اٹھا سکی. مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی. تو بہرحال قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ معجزہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی آج بہت بڑی تعداد قرآن نہیں پڑھتی ہے، نہ قرآن ریئلائز کرتے ہیں، نہ قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. آج بہت سارے جتنے بیٹھے بھائی بیٹھے، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اور ہمارے موبائل میں ڈفرنٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ سم ٹائم وی اوپن سافٹ ویئرز ڈیلی سو مینی ٹائمز، 40 بار 50 بار 100 بار موبائل میں سافٹ ویئر کھول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سے پوچھوں کہ بتائیں لاسٹ قرآن کب اوپن کیا تھا، شاید بہت سو کے پاس یہ جواب ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں قرآن پڑھا تھا. اچھا اب کب قرآن اوپن کریں گے؟ نیکسٹ رمضان میں. سال میں ایک بار قرآن. اچھا قرآن کا استعمال ہے ہمارا بڑا زبردست ہے. وہ کیا ہے، جب نئی کا کاروبار کھولنا ہے، نئی دکان لینی ہے، نئی فیکٹری لگانی، قرآن خوانی کرنی ہے، ادھر ایک نیا قرآن خرید کر ادھر برکت کے لیے رکھنا ہے. جیسے ہی نیا گھر بنے گا اس میں قرآن خوانی ہوگی، قرآن رکھ دیں گے. دیٹس اٹ. قرآن اس لیے ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا لرننگ ہے، وہ کون پڑھے گا، کون سیکھے گا. ایسا نہ کریں. اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن کی دعوت دینے آیا کہ قرآن سے دوستی کر لیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ جو موبائل فون یوز کرنے والے ہیں، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ یار 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. ایک بار میرے پاس اس بندے کی امانت تھی، ایک فائل میرے پاس رہ گئی تھی، پرانی فائلیں چیک کر رہا تھا، وہ فائل نکل آئی. ارے میں نے کہا تو ان کی فائل ہے. تو میں نے نمبر پہ فون کیا، 7-8 سال ہو گئے تھے رابطہ نہیں ہوا، فون نہیں اٹھا، سارے فون بند، دونوں نمبر تھے دونوں بند. میں نے کہا یار کیسے ڈھونڈوں ان کو. میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہوتا نہیں جو فیس بک پہ نہ ہو. میں گیا فیس بک پہ، ان کا نام ڈالا تو فیس بک پہ آ گئے. چیک کرتا گیا تو 1 سال ہو گیا تھا، اس نے کوئی نئی پوسٹ نہیں لگائی تھی، لاسٹ 1 ایئر سے ایکٹیویٹی نہیں تھی. میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. میں اباؤٹ میں گیا، ان کے بیٹے کا مجھے پروفائل مل گیا. میں نے ان کے بیٹے کے پروفائل پہ کلک کیا، میں پیچھے جاتا رہا، ان کے بیٹے کا نمبر مل گیا. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا فلاں کے بیٹے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا والد صاحب سے بات کرائیں. کہ ابو کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے. جب سے وہ آف لائن ہو گیا ہے، یہ بات میں بیانات میں کرتا تھا، اب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ وین ایور وی ڈائی ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. پیپل وانٹ ٹو سرچ کریں گے ہمیں کدھر گیا، کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، تو پھر اطلاع آئے گی کہ وہ قبر میں چلا گیا ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو کوئی سافٹ ویئر آن لائن نہیں ہوگا. اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے قرآن قبر میں شفاعت کرے گا، نور کا کام دے گا. خوش نصیب ہوں گے جو اتنا قرآن سے محبت کرنے والے. واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر بھی تلاوت کرتے ہیں. اللہ ایسی قرآن سے محبت دے. مگر پرابلم یہ ہے سب سافٹ ویئر آن ہے، قرآن آف لائن ہے. قرآن آن لائن کرو، قرآن کے ساتھ زندگی گزارو. یہ میرے رب کا کلام اور نبی پاک کا معجزہ ہے. مجھے بتائیے قرآن میسج کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، زور سے جواب دیجئے. اللہ کا ہی نام لے رہے ہو نا، اس میں کیا شرمانا؟ کس کا میسج ہے؟
اللہ کا میسج ہے نا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, آپ کی زندگی میں میسجز کی بڑی پریورٹی ہوتی ہے. بزنس مین کا آپ کے کسٹمر کا میسج آ جائے, آپ فوراً رپلائی دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے باکس پریورٹی ای میل رکھی ہوتی ہے کہ اس کی میل فوراً رپلائی جانی چاہیے, اس کا جواب فوراً جانا چاہیے. فیملی کا گروپ الگ ہوتا ہے, ان کو جلدی جواب جانا چاہیے. ان نون نمبرز بعد میں دیکھوں گا, پریورٹی نمبرز پہلے. لائف ہم نے اس طرح اپنی جس کو کہیں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. ساری دنیا کے میسجز دینے کا جواب کا ٹائم ہے, اللہ کا پیغام پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. قرآن اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے. یو نو واٹ ایور اللہ تبارک و تعالیٰ سیڈ اس ان قرآن, ہمیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں اپروکسیمیٹلی 88 یا 89 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو, او یو بلیورز. کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں نا. آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. ٹھیک ہے قرآن پاک کا پورا 30 پارہ سارے رکوع پڑھنا سمجھنا ضروری تھا, مگر ایٹ لیسٹ یہ کہ 80-90 آیتیں نہیں پڑھ سکتے تھے ہم؟ کہ جناب اس کا ترجمہ پڑھتا, تفسیر پڑھتا, کسی عالم دین سے رجوع کرتا کہ مجھے بتائیے تو صحیح, میں مسلمان ہوں, 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, اللہ نے قرآن میں مجھ سے بات کیا کی ہے. Nobody want to know this. میں یورپ گیا, میں نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا. میں نے کہا آپ اسپین میں بیٹھے ہیں, آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے اسپینش زبان میں, کیا کرتے ہو؟ سائٹ پر رکھ دیتے ہو؟ کہتے نہیں. کیا کرتے؟ کسی دوست کو بھیجتے, بتاؤ تو کیا لکھا ہے, کوئی ضروری بات نہ ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جائے جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, کسی سمجھدار آدمی کو دیتے ہیں اور بتائیں کوئی نوٹس تو نہیں, کوئی لیگل معاملہ تو نہیں, آپ فوری کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ یہ میسج مس نہ ہو جائے. دنیا میں کوئی لیٹر مس نہیں ہوتا, کوئی نوٹس مس نہیں ہوتا, مگر زندگی گزر گئی, قرآن مس ہوئے جا رہا ہے. اور بغیر قرآن سمجھے قبر میں چلے جاؤ گے. میں آج آپ کے لیے ایک واقعہ بھی لایا ہوں قرآن کا, اس کی صرف ریئلائز کرانے کے لیے. پتا قرآن میں تو 100 کے قریب واقعات ہیں. اگر یہ واقعات بھی آپ پڑھیں تو پتا تو چلے کہ یہ کیوں واقعات بیان ہوئے, پچھلی قوموں کے کیوں واقعات بیان ہوئے. اللہ پاک نے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے. میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں. دی ریچسٹ مین ان دا یونیورس. یہ کون تھا؟ اس کے پاس کتنا مال تھا؟ یہ قارون تھا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا, فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا, اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا. یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس پہ لوگ ترقی کرتے ہیں. مالدار بھی تھا, حسین بھی تھا, فیملی بھی بڑی اچھی تھی. حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام, اور عالم بھی تھا, علم بھی رکھتا تھا, جاہل نہیں تھا. لوگ اس کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے. پھر اس کو زوال کیسے آیا, پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا, پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں, مالدار بھی موجود ہیں, گڈ لکنگ بھی موجود ہیں, لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی. میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک. ایسی گڑبڑ, ایسی غلطی, ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا, اور اس کو لوگ منور کہتے تھے. اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے. اس کے پاس بہت مال آ گیا, اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھی نا, وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے, صرف چابیاں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانہ کتنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکات کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکات دو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اچھا, اس زمانے میں زکات جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا. 1000 پر ایک تو بڑا آسان تھا یوں دیکھا جائے تو. اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا, بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے, پیسے ہی اتنے تھے. آج کے زمانے کے اگر $1 ٹریلین ہوں تو وہ بڑے, اس کی زکات بھی بڑی بنتی ہے. تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. اب شیطان نے اس پر حملہ کیا, کہتا زکات تو نہیں دینی. اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی, اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا, ہائر کیا, اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا. یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمارے بچے, میری بہنیں, میرے بچے سن رہے ہوں گے آج. بچے کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں, بہنیں, باپ, بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں. اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا, انڈرسٹینڈ کریں اس سے. چلے جناب, اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ. جب عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا, اے عورت, تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا, سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا, وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور, یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا,
ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ اب قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا، اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر قہر نازل فرما۔ اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے۔ اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو۔ تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو، اب وہ کمر تک دھس گیا۔ اب قارون بلبلانے لگا، رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، میں آپ کا رشتہ دار، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ جو اس کے ساتھی تھے، وہ کہتے اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی، آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہیں گے، قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ اب بتائیے، یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے، اسٹوری آف قرآن ہے، کیا میسج اس میں؟ کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے، اس مال کا حق ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا۔ یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو جناب بہت پیسے دینے پڑیں گے، 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری، تو کیسے نکالوں، رمضان آ گیا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا، اس کا شکر ادا کرو۔ جس کو رب نے دیا، زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو، نہیں کریں ایسا، ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں، عذاب بن جائے گا۔ یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، پراؤڈ نہ کریں۔ اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا، کوئی موقع مل گیا ہے، کوئی مقام مل گیا ہے، تو یہ دیکھیں نا، کیا نہیں تھا اس کے پاس، فیملی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، علم بھی تھا، عزت بھی تھی، یہ تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں، سب کچھ تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تکبر کیا، وہ سب چلا گیا۔ آج قارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں، ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا، بڑے مزے والی زندگی تھی، دھس رہا ہے اس وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو عاجزی والا بندہ پسند آتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مل جائے ہمیشہ یہ یاد رکھنا، یہ رب نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے نا وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا ہوتے دیکھا، یہ کب چلی جائے پتہ نہیں نعمت، جب تک ہے شکر ادا کریں۔ اور قرآن میں کتنا خوبصورت وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ کیسا کریم ہے میرا مالک، بس شکر ریکوائرڈ ہے، تو شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، اور اللہ پاک مال دے تو صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور غریبوں سے ملاقات، میل ملاپ رکھیں۔ یہ فیل نہ کریں کہ میں سپیریئر ہوں اور یہ غریب ہے، یہ تو نارمل آدمی ہے، میں بہتر ہوں، نہیں، یہی تو کہا تھا شیطان نے۔ واٹ از دا اس کا کرائم کیا تھا شیطان کا؟ کیا کہا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اب ذرا غور کیجئے، شیطان جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے، عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جسٹ اونلی ونس ہی میڈ تکبر پراؤڈ، اینڈ واٹ ہیپنڈ، ہوا کیا؟ راندہ درگاہ مردود، قیامت تک کے لیے سارا چہرے کا نور چھین لیا گیا۔ شیطان ایک ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے لیے، اس نے زندگی میں ایک بار کہا انا خیر من، اور آج ایسا لگتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر روز محسوس یہی کروا رہے ہوتے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ ملازم ہے، یہ غریب ہے، اس کا رنگ بھی سانولا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں اس کے۔ ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں، مگر سچ بتاؤ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ تکبر میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو وہ سوچ لے کہ تکبر کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے۔ اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے دیا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، تو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھایا کریں، اٹھے بیٹھا کریں، اور انہیں فیل کروائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے سپیریئر نہیں سمجھتے۔ پر یہاں تو حال یہ کہ برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بٹھاتے نہیں ہیں، میرے برابر میں کیسے بیٹھ کے ادھر بیٹھو، ملازمین ادھر بیٹھے، کھڑے ہو کے بات کرو، بیٹھ کے بات نہیں کرو، استغفر اللہ۔ پھر تکبر کس شے کا نام ہے مجھے بتائیے نا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنی نیکیاں تھی اس کی۔ تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا یار یہ اتنا نیک ہے، میں اتنا گناہگار، فرق دیکھیں، ڈفرنس دیکھیں، عاجزی، انکساری، شرم۔ سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بڑا اچھی انٹینشن تھی نا، ریپنٹنس کی، توبہ کی نیت تھی۔ وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا، حالانکہ شیطان نے حملہ کیا، تکبر آ گیا، کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں، اٹھو، کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے۔ وہ جب کھڑا ہوا تو اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا،
اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو، بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں۔ وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے۔ تو دیٹ از پراؤڈ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو، ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے۔ اور عاجزی ہو، انکساری ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں، ان کی عاجزی کا عالم، پہلے تو ان کا اسٹیٹس میں نے بیان کیا، ان کے معجزات کا عالم یہ ہے، ان کی اتھارٹیز کا، ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں، اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں۔ کیسی غلامی ہے بتاؤ نا؟ میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو۔ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا۔ ہمبل رہیں، پولائٹ رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں، غریبوں کو زیادہ پیار دیا کرو، امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ہمیں غریب ملازم دعوت دے، نہیں یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کتنا بیزی ہوں، اس کے یہاں نہیں جائیں گے، اور بڑے سیٹ صاحب بلائیں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے، ویسے ہی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، ادھر جائیں وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے، میرے گھر آ کر چائے پی تھی ہے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں اور ہم اسے ریئلائز نہیں کرتے۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد جاتے ہیں نا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نہیں ملتا۔ آپ مسجد جائیں نا، اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا لیں، اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہوگا۔ ارے مسجد کو چھوڑو، آپ کے آفس کے اندر، جی میں آپ کے آفس کی، آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں، آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، پیون جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس، کبھی طبیعت پوچھی اس کی، کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ، کبھی سینے لگایا اسے؟ آپ کا باورچی، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گارڈز بھی ہوں گے، ایک بار یہ کر کے دیکھ لو ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ گھر سے کیا لائے ہو آپ؟ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہو نا تو وہ گھر کا کھانا چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا، بیٹا گھر سے کیا آیا ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ آپ بلیو کرو، یہ جو دو آپ کے دو نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے خوشی کے لمحات ہوں گے نا، آپ ریئلائز نہیں کر سکو گے۔ آپ اپنے خان سامہ، اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو، ان کی طبیعت پوچھا کرو، وہ گھر بلائیں تو چلے جایا کرو۔ میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بات بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے، حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجور ہے، مینیو بھی بتایا۔ آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں، مقام یہ ہے، اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں، پرانی چربی چند کھجوریں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو، غریبوں میں پیار بانٹو۔ آپ کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا۔ کبھی کبھی آپ مسجد جاتے ہوں گے نا تو آپ کو ایک آدھا کوئی ایسا معذور دکھتا ہوگا جس کے ہاتھ پیر بھی بازو کا ٹیڑھے ہوتے ہیں، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آواز بھی وہ عجیب غریب نکالتا ہے کیونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہیں ہاتھ ملاتا۔ آپ رک جائیں، یقین کریں گے آپ کے لیے لاٹری ہے۔ آپ کو جب ایسا کوئی بندہ نظر آئے نا، سمجھ لیں یہ ثواب کی، سمجھ لیں ایک پیکٹ آ گیا، پارسل آ گیا ہے، رک جائیں، 2 منٹ لگیں گے، اس کو قریب بلائیں، اس کو سینے لگائیں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، تھوڑے پیسے تو دے دو اس کو۔ یقین کریں یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو کام آئیں۔ یہ سارے وہ اعمال بتا رہا ہوں جو تکبر کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کے دل سے آپ فیل کریں گے کہ تکبر ختم ہو رہا ہے اور عاجزی آ رہی ہے، ہمبلنس آ رہی ہے۔ تو زندگی بہت تھوڑی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، تکبر پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے، لالچ پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے۔ یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آج کولیسٹرول کا علاج بھی کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی بھی فکر کر رہے ہیں، واکنگ بھی کر رہے ہیں، جم بھی جا رہے ہیں۔ وائے یار دل صحت مند ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کا دل بڑا صحت مند ہے مگر اس میں وہ بیماریاں آپ نے پالی ہیں جو ایمان خراب کر سکتی ہیں، جس میں تکبر ہے، حسد ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی، بس میں یہی گزارش کروں گا، قرآن پڑھیے، قرآن سے دوستی کر لیجئے، قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اللہ کریم قرآن کا خادم بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح